بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور خبر ایک بڑی کھل کے بڑی زبردست طریقے سے سچ ثابت ہونے جا رہی ہے، اور یہ بتانا میرا خیال ہے کہ غیر ضروری ہوگا کہ ہم پہلے دن سے آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو دور آنے والا ہے وہ اصل معنوں میں مشکل دور ہے۔ ابھی انہوں نے جھلکیاں دیکھی تھیں، انہوں نے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نام سنے تھے، نام ہی سنے تھے۔ یہ میں شیر کوئی چیتے آنے لگا سی تو وہ میں رک گیا ہوں کہ میں شیر کا جو وہ ایسی کی تیسی نہ پھیر دوں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کچھ نام سنے ہوتے ہیں، مصیبتوں کے ذکر سنے ہوتے ہیں، مصیبتیں انہوں نے کاٹی نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب، ان کی پارٹی کے لوگ، ان کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کے اندر مصیبتیں دیکھ لی ہیں، کیونکہ پائے نا یہ جو ہے نا پروپیگنڈا کرنے کے ماسٹر ہیں، پاکستان میں اتنا ظلم آج تک نہیں ہوا۔ سر میرے دفتر آئے ہیں یا جہاں پہ ہم بیٹھک کرتے ہیں وہاں پر جو ہم نے تصاویر لگائی ہوئی ہیں وہ پاکستان کے عام سیاسی ورکروں کی تصاویر وہاں پر لگی ہوئی ہیں جن کو کوڑے پڑ رہے تھے، اور جن کے جہاں پر کوڑے پڑتے تھے وہاں پر لاؤڈ سپیکر لگائے جاتے تھے تاکہ اس بندے کی جو چیخیں ہیں وہ قوم سنے، دور تک آواز جائے اور لوگ عبرت پکڑیں۔ سر پاکستان کے اندر سیاسی کارکنوں نے گولیاں کھائی ہوئی ہیں، پاکستان کے اندر سیاسی کارکنوں کو سزائے موت سنائی گئی ہیں، سزائے موتیں یوں کہہ لیں سنائی گئی ہیں، اور لوگ موت کی سزائیں کاٹ چکے ہیں، یعنی کہ بھگت چکے ہیں، پھانسی کے پھندوں پر جھول چکے ہیں۔ پاکستان میں پولیٹیکل ورکروں کی بات کر رہا ہوں، یہ جمعہ 8 دن جیل سے رہ کے جناب شہیدوں میں نام لکھا رہے تھے۔ ان کو مصیبتیں کیا ہوتی ہیں اب پتہ چلے گا، اور ٹیلنگز بڑی کھل کے آپ کے ساتھ ہی اسی فورم کے اوپر بات ہوتی تھی۔ یہ جب کل رات کو بھی بڑے لگے لپٹے انداز میں کہا جا رہا تھا کہ جی کہ عمر کیا نام ہے ان کا، عطا تارڑ صاحب کل شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں جو کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ تو کسی سے انتقام لانے کے لیے نہیں ان کو لایا گیا، کوئی اس طرح کی جو باتیں کر رہے تھے۔ ہم آپس میں کھل کے، کیونکہ ہم تو کھل کے بات کر سکتے ہیں، ہمیں تو کسی بھی قسم کی کوئی بندش اس طرح سے نہیں ہے، ہم نے تو سیاست نہیں کرنی، تو ہم پہلے دن سے آپس میں کھل کے بات کر رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو لانا عمران خان صاحب کو اس کا اشارہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فکس کیا جائے گا۔ اچھا اب کیوں فکس کیا جائے گا، اب کیوں فکس ہوگا، یہ آپ کو یاد ہوگا یہ خبر سب سے پہلے ٹیلنگز نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور یہ تب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے کہ کسی نے ان کو پیغام بھجوایا ہے، اور پیغام جنہوں نے بھجوایا تھا وہ عمران خان صاحب ان کو بعد میں بھی اور اس وقت بھی سمجھتے تھے کہ وہ ان کے لاڈلے اور چہیتے ہیں اور ان کو وہ سہارا دیں گے۔ انہوں نے وہ پیغام بھجوایا تھا کہ پائن اگر آپ نے اپنی حرکتیں ٹھیک نہ کی تو آپ کو مچھ جیل میں قید کر دیں گے۔ میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا، وہ الفاظ نکلنے لگے تھے جو انہوں نے بولے تھے۔ وہ تو بہن جب وہ غصے میں الفاظ جب طاقتور آدمی بولتا ہے تو پھر اس کی زبان ذرا مختلف ہوتی ہے۔ تو مچھ جیل کا میں نے اس وقت ذکر کیا تھا، تو پاکستان کے بڑے بڑے جید صحافی جب میں ان سے ملاقات کرتا تھا تو وہ میرا مذاق اڑانے کے انداز میں وہ دیکھا کرتے تھے میری طرف نہ کہ اچھا مچھ جیل، تو بھئی انہوں نے کہا تھا میں نے بتا دیا، میں بھیجنا خان صاحب نو مچھ جیل یا انہوں نے بھیجنا ہے خان صاحب کو مچھ جیل۔ بھئی عمران خان صاحب کی حرکتیں ہی ایسی تھی۔ گریجولی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان حالات کو پہنچے ہیں کہ پہلے آپ دیکھیں کہ چیزیں کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ پہلے پنجاب میں یا اڈیالہ جیل کے گرد ایک قرب و جوار میں 2 دہشت گرد نقشوں سمیت اور آئی ڈیز سمیت، یہ جو یعنی دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے اور بھاری اسلحے سمیت گرفتار ہونے کی خبر آتی ہے سامنے، اور یہ پی ٹی آئی والے واویلا شروع کر دیتے ہیں، یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کو ڈرانا چاہ رہے ہیں، یہ کرنا، اور بھائی وہ عمران خان صاحب کو ٹھوکنا چاہ رہے ہیں۔ سوری، معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ عمران خان صاحب وہ ڈر نہیں رہا، وہ ڈٹا ہوا ہے۔ یہ کچھ غلط فہمیاں تھیں، کچھ حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر کچھ لوگوں کے تحفظات تھے، جس وجہ سے چیزیں سلولی آگے بڑھیں۔ اب چیزوں کو لگیں گی، بلکہ اب چیزوں کو گڈی کو لگے گی 30 کی سپیڈ، اب کام ہونے تیز۔ تو تب ان کو لگ رہا تھا کہ یہ جب وہ آئے تھے دہشت گرد پکڑے گئے تھے
کہ جی کہ یہ عمران خان کو ڈرانے کی کوشش ہے، اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ ہوگا، ریاست ذمہ دار ہوگی، اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہوگی، پائن ہو رہا۔ انہوں نے عمران خان صاحب جو جیل میں بیٹھ کے اندر سیاست کر رہے ہیں اور دبا دب شپا شپ کری جا رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اور عدالتوں کی اجازتوں سے، یہ عدالتیں اجازتیں کیوں دیتی تھیں، لینیٹ ویو کیوں لیے جاتے تھے، اور یہ اندر سے خبریں عمران خان صاحب کو سسٹم کے اندر سے کیوں ملتی تھیں، یہ اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج جو ہوا ہے، یہ جو اڈیالہ جیل کے گرد جو لوگ پکڑے گئے تھے، یہ ایک پیش بندی تھی، یہ اسکیم آف تھنگز میں ایک تھنگ تھی، اور طریقہ واردات کہنے سوری یہ کوئی برا مان جائے گا کہ جی کے حالات خراب ہیں، دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور محکمہ داخلہ نے وہ لیٹر جاری کر دیا ہے کہ ایلو پائے کیا کہ 2 ہفتوں کی ایک پابندی، عمومی مجموعی مکمل پابندی لگ گئی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں کسی کے ساتھ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اب اس کا یہ نوٹیفیکیشن آنے کے بعد پٹ سیاپا.com شروع ہو گیا ہے کہ اور وہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اپنے پی ٹی آئی والے کہ جی کہ وہ تو عدالت کی اجازت تھی، وہ لسٹ عمران خان نے دی ہوئی ہے، 10 وکلا جو تھے وہ مل سکتے تھے، جب چاہیں مل سکتے تھے۔ یہ عجیب کہتی تھا یار، جب چاہیں ان سے مل سکتے ہیں، ملاقات کا ایک وقت معین ہوتا ہے جیل مینول کے مطابق، اور پیچھے سے وہ آواز آتی ہے کہ ملاقات کا وقت ختم ہوا۔ ایتھے کوئی آواز ہی نہیں آتی سی، یعنی یہ جیل نہیں تھی، یہ تو جناب کسی کا سسرال لگ رہا تھا، خان صاحب جس طرح سورے پنڈ آئے ہوئے۔ تو وہ کیوں لگ رہا تھا، یہ ایک لاجیکل اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ کیوں لگ رہا تھا۔ میں اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے ٹیلنگز نے آپ کو پچھلے سال میرا خیال ہے مارچ کا واقعہ ہے یا فروری کا واقعہ ہے، جب اگر آپ کو یاد ہو تو جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد، وہ تاریخ نکال لیجئے گا پروڈیوسر صاحب، وہاں پر عمران خان صاحب پیشی کے لیے گئے تھے اور وہاں پر دنگا فساد ہو گیا تھا۔ خان صاحب اندر ہی نہیں گئے تھے، وارنٹ ان کو سائن کروانے تھے، حاضری لگوانی تھی، پھر وہ آپ کو پورا تماشا چلا تھا، یاد اگر آپ کو ہو کہ جب عمران خان صاحب نے کہا تھا انہوں نے مجھے وہاں پہ مار دینا تھا، یہ تو مجھے وہاں پر قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور یہ ڈرٹی ہیری کہتے تھے، اس نے بھجوائے تھے اپنے لوگ جو پولیس کی وردیوں میں تھے۔ اچھا، وہ پولیس آفیشلز میں سے ایک پولیس کے اعلیٰ افسر نے ٹیلنگز کو یہ ساری رودات سنائی تھی، اور وہ میں نے آپ کو سنا دی تھی اگر آپ کو یاد ہو۔ تو میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور یہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اس سب کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ، اس کی یاد دہانی یا اس کو ریپیٹ کرنا تھوڑا سا ضروری ہے۔ ہوا یہ تھا کہ اس رات جب بھی اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے نا، کوئی بڑا بندہ جو ہے وہ گرفتار، اس کو عدالت میں پیش کرنا ہو، تو ہمارے جو خفیہ اداروں کے اہلکار ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کور کے اندر موقع پہ موجود ہوتے ہیں عدالت کے اندر، یا تو وہ صحافیوں کے روپ دھار کے اندر گئے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں ڈائری پڑھ کے نا، ہم نے کئی دیکھے ہیں، وہ ڈائری پکڑ کے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں تو ہمیں پتہ ہوتا تھا ایجنسیاں کا بندہ، تو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں جب ہم رپورٹنگ کرتے تھے تو گنے چنے اخبار تھے، ایک آدھ نیوز ایجنسی تھی، باقی ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یار بیٹ فکس ہوتی تھی، اگر کسی کی بیٹ چینج ہوتی ہے تو اس کا باقاعدہ ایک طرح سے اعلان ہوتا تھا کہ وہ فلانے بندے کی بیٹ چینج ہوگی، اب ان کی جگہ کے اوپر کوئی اور بندہ آئے گا۔ تو وہ بڑی محدود ورکنگ ہوتی تھی، لوگ جو تھے ایک دوسرے کو جانتے تھے، یہ والا ماحول نہیں ہوتا تھا، اور اس میں اگر کوئی بندہ رپورٹنگ یوں کھڑا صحافیوں کے ساتھ کر رہا ہے تو ہم جا کے پہنچ جاتے تھے، بھائی تو کہڑے اخبار تو ہیں، کدھروں آیا؟ تو وہ طریقے سے میں اسپیشل برانچ تھا، میں آئی ایس آئی تھا، میں جناب آئی بی تھا، اس طرح کر کے وہ اپنے منہ سے بتا دیتے تھے صحافیوں کو۔ تو وہ کسی نہ کسی کور میں آئے ہوتے ہیں، سرکاری افسر کے شکل میں یا پھر کسی پولیس۔ تو اس رات پولیس کی وردیوں میں کچھ اہلکار وہاں پر ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جاسوسی کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے، تو وہ وردی پہن کے آئے تھے۔ اب یہ بات ایک نیازی صاحب پولیس آفیسر تھے، ایس پی تھے، یہ ان کو رات کو پتہ چل گئی، انہوں نے یہ مخبری کر دی عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب راستے میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو پولیس کی وردیوں میں کچھ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، تو خان صاحب اندر خطرہ ہے،
انہوں نے پھر وہ ون وے کاٹ کے دوسرے راستے سے آئے تھے، اور ایک پولیس والے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ کنٹینجنس جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ریلی کے ساتھ ساتھ آنا ہے اور اس کو عدالت تک لے کے آنا ہے. وہ پورا روٹ جو تھا وہ اس نے مخبری کر دی. اب وہ اس نے مخبری کیوں کی تھی؟ کیونکہ عمر تا بندیال صاحب نے پنجاب میں اپنے جو تھے وہ کیا نام تھا ان کا، حمزہ شہباز صاحب کا تختہ الٹ دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. اور انہوں نے کیوں الٹا تھا؟ وہ پروجیکٹ عمران خان کے دل دادا تھے، گھر سے پریشر تھا، بیگم سے پریشر تھا، ساس سے پریشر تھا. تو یہ اس پروجیکٹ کا حصہ تھے باقاعدہ، جن کو فیض حمید صاحب لیڈ کر رہے تھے گھر جانے کے باوجود. تو سسٹم کو اندر سے محسوس ہو رہا تھا کہ یار کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی. سمجھیں اس بات کو. اور عمران خان دوبارہ آ جائے گا. اب عمران خان صاحب ہر بندے کو کہتے تھے میں دوبارہ آ کے تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں دوبارہ آ کے تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تو سسٹم ظاہر ہے کہ سسٹم افراد چلاتے ہیں، افسران چلاتے ہیں، سرکاری اہلکار چلاتے ہیں. اب ایس پی اسلام آباد کون ہے یہ سب کو پتہ ہوتا ہے، آئی جی کون ہے سب کو پتہ ہوتا ہے، ڈی سی کیا کر رہا ہے سب کو پتہ ہے. اب وہ عمران خان صاحب چونکہ وہ منتقم مزاج قسم کے آدمی ہیں، تو وہ جب یوں کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے کہ اوے ایس پی میں جب آیا تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اوے ڈی آئی جی میں آیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. سسٹم ان کو اندر سے سپورٹ کر رہا تھا، فوجی اندر سے ان کو رپورٹ کر رہے تھے. تو جو سرکاری افسران ہیں ان کی مت ماری گئی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف کھڑے ہوتے اس طرح سے. تو سسٹم نیم دلی کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہا تھا، مخبریاں کر رہا تھا، فیس سیونگ کے لیے ان کے اوپر قانون کا اطلاق کر رہا تھا، یعنی کہ پوری طرح سے پورے دل کے ساتھ قانون کا اطلاق نہیں ہو رہا تھا. پھر نگران حکومت آ گئی. پھر اس کا مطلب تھا الیکشن ہونے ہیں. اچھا الیکشن ہونے ہیں تو خان صاحب آ جائیں گے. خان صاحب آئیں گے تو پھر وہی پٹ سے اپا ہوگا کہ جناب کہ وہ کہیں گے میں تمہیں، اچھا تم نے میرے خلاف یہ کام کیا تھا، تم نے کیا تھا، نہیں چھوڑوں گا. سر وہ چاند سارے ختم ہو چکے ہیں. الیکشن ہو گئے، حکومت بن گئی، 5 سال اگلوں نے ٹکا کے چلانا ہے. یہ پیغام اوپر سے لے کے نیچے تک پہنچ چکا ہوا ہے. ایون کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ریویمپ ہونے لگ جا رہا ہے، چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں. اگلے 5 سال کے لیے عمران خان صاحب کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ پیغام پاکستان کے تمام تر ریاستی اہلکاروں، ریاستی منصبداروں تک پہنچ چکا ہے. تو لہٰذا اندر سے کوئی اب ان کو حمایت دینے والا نہیں ہے، کوئی سہولت کار باقی نہیں بچا. تو اب عمران خان صاحب جائیں گے اڈیالہ جیل سے کسی اور جیل، موسٹ پروبلی وہ اتنی دور بھیجے جائیں گے. اور میرا گمان ہے کہ تب جب بات ہوئی تھی تو یہ سرسری سی بات نہیں ہوگی جو عمران خان صاحب کو میسج دیا تھا کہ اگر تم باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے، اگر تم نے الٹ پلٹ کیا، کیونکہ اگر تم نے نوٹیفیکیشن یہ کیا وہ کیا، کسی کو ڈی نوٹیفائی کیا یہ کیا، تو تمہیں ماچھ جیل بھیجیں گے، کلی کیمپ. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ابھی یہ پابندی لگی ہے 2 ہفتوں کے لیے اور پھر خطرہ زیادہ بڑھ جائے، محسن نقوی صاحب کو محسوس ہو کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. کیونکہ یہ سب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ جان کو خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے. اسی کے ساتھ شیر آیا تو شیر آ رہا ہے. سر عمران خان صاحب کو کوئی بڑی بات نہیں کہ سکھر جیل، مچھ جیل، دور افتادہ ایسی جگہ پر کہ جہاں پر ملاقات کے لیے بھی بندہ سوچ کے جائے، ایسی جگہ جہاں پر کور کمیٹیوں کے اجلاس نہیں ہوں گے. آگے کیا ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ سسٹم یا میں یہ کہہ لے کہ جو سختیاں ہونی ہیں یا جو بھی ہونا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، جو میں گزارش آپ سے کر رہا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، سیاست کس طرح آگے بڑھے گی، یہ اگلے کسی ولاگ میں ذکر کریں گے. قصہ مختصر کہ عمران خان صاحب کے کو جو وہ تھا نا کہ ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، سر اب ان کو سمجھ آئے گا کہ یہ جبر اور ظلم اور سختیاں کیا ہوتی ہیں. وہ دور شروع ہونے کو ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.